وہ ہمارے طریقے کے مطابق کرے گا، اور جو اس ترکیب کی خلاف ورزی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی قربانی نماز عید سے پہلے کر دی، میں نے سوچا کہ یہ ھذا یوم یشتہی فیہ اللحم، جس میں گوشت کی لوگوں کو خواہش تھی، میں نے سوچا پہلا بکرا میرا ہی ذبح ہو، اب محلے کے لوگ کھائیں اور آسودہ ہو کر کے عیدگاہ میں آویں، میں نے تو یہ سوچا تھا، سمجھا تھا۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ تل کا شاۃ لحمن، شاتوں کا شاۃ لحمن، تمہاری بکری گوشت کے لیے ذبح کی جانے والی عام کامن بکری کے طریقہ سے ہوئی، قربانی والی بکری نہیں ہوئی جو قربانی کی جاتی ہے، یعنی تقرب الی اللہ کے لیے، ثواب کے لیے جو جانور، مخصوص جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور روز ہزاروں بکرے کٹتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ ثواب کے لیے نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے۔ تو گوشت کھانے کے لیے جو ذبح کی جاتی ہے بکری، وہ بکری ہوئی، تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس پر؟ کیا اس نے بسم اللہ نہیں کہا تھا؟ واللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کیا تھا؟ ارے حلق پر چھری چلائی تھی تو کھانے کی نلی، سانس کی نلی اور 2 شہرگ موٹی رگوں کو نہیں کاٹا تھا؟ کیا خود کھایا تھا؟ اپنے پڑوسیوں کو نہیں کھلایا تھا؟ سارے مسائل وہی تھے جو قربانی کا ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کیا اخلاص میں کمی تھی؟ نہیں، صرف قربانی اس لیے رد ہوئی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کیا تھا۔ آپ نے کہا تیری قربانی نہیں ہوئی، اب آپ سمجھ لیجیے، اب جاؤ دوسرا بکرا کرو، قربانی نہیں ہوئی۔ تو کہا اس نے کہ اچھا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بکری تو ہے لیکن وہ ابھی دتی ہوئی نہیں ہے، اس کے دودھ کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہے مضبوط تازہ بکری، گوشت اچھا آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو تم جا کر کے ذبح کر لو، لیکن لا تصلح لبعد غیرک، لا تصلح لغیرک، تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم بھی اس صحابی کے ساتھ خاص ہے، تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے ہی لیے، تیرے بعد کسی کے لیے نہیں، تو اس مسئلے میں بھی ہم اس صحابی کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر پیروی کریں گے تو ضلالت ہو جائے گی، کیونکہ وہ عمل اس صحابی کے ساتھ خاص ہے۔ جی اتباع کی بات آئی تو بات ذہن سے نکل نہ جائے، جو بات نبی نے فرمائی ہے وہ تو سب کے لیے کامنلی فرمائی ہے، لیکن جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ کام آپ نے نیچرلی کیا، آپ کا ایک نیچرلی چال تھی، نیچرلی انداز تھا بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا نیچرلی انداز تھا، کھانے کا پینے کی اپنی ایک پسند تھی۔ تو اگر کوئی دوسری دلیل آ جائے تو اس سے تو واجب اور سنت ہو جائے گا۔ جیسے داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ داہنے کروٹ سوتے تھے، داہنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر کے سوتے تھے، آپ نے ایسا فرمایا سونے کے لیے، تو یہ تو سنت کے دائرے میں آئے گا۔ اور داہنے ہاتھ سے کھانا ضروری ہوگا، الا یہ کہ داہنے ہاتھ میں عذر ہو تو بائیں ہاتھ چلے گا، نہیں تو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلتے تھے ویسے چلنا یہ سنت نہیں ہوگا۔ اب جیسے آپ تیز چلتے تھے اور دائیں بائیں ہلتے ڈولتے چلتے تھے، اب کوئی آج کے بعد ایسے ہی ہلنے ڈولنے لگے تو ہم کہیں گے کہ یہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہاں ہم اس کے پابند نہیں ہیں، نیچر تھا وہ، نیچر، ہر آدمی کا نیچر الگ ہوتا ہے۔ تو جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچرلی کیے اور اس پر باہر سے الگ سے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو نبی کے لیے نیچرل عمل رکھ دو، اس کی پیروی نہ کرو۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، سمجھا، جیسے 4 بیوی سے زیادہ شادی کرنا۔ جی اگر کوئی کہے ہم نبی کی پیروی کرتے ہوئے 11 بیوی کریں گے تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، 4 سے بیوی زیادہ ہوگی حرام ہوگی، زناکاری کرنے والا ہوگا، اسلامی عدالت میں بلایا جائے گا، کہو گا نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 4 پر ہی بس کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 بیوی کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر ناانصافی کا ڈر ہو تو صرف 1 بیوی پر اکتفا کرو، 2 کر لیا اور 1 کے ساتھ بہت محبت پیار ہے اور 1 کے ساتھ کوئی عدل اور انصاف کا کوئی تقاضا نہیں پورا، حرام ہے۔ تو یہ 4 بیوی تک ہمارے لیے ہے، 4 سے زیادہ نبی کے لیے تھی۔ اب کوئی کہے ہم نبی کی پیروی کرتے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر مہر کے بیوی بھی آنا جائز تھا۔ لیکن اگر آپ کہیے گا کسی کو یا کوئی عورت کہے آپ کو کہ میں نے بغیر مہر کے آپ کو آپ کی زوجیت میں اپنے آپ کو دے دیا، آپ کہے گا نہیں مہر تو رکھنا ہوگا، بعد میں تم معاف کر دو گی وہ الگ ہوگا۔ لیکن یہ کہے کہ مہر کے بغیر میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، یا آپ کہیے کہ اے عورت میں نے تم سے نکاح کیا کہ اس شرط پر کہ میں تم کو کچھ مہر نہیں دوں گا، آپ کے لیے حرام ہوگا۔ نبی کے لیے جائز ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صرف یہ آپ کے لیے خاص ہے کہ کوئی عورت آپ کو ہبہ کر دے۔ ہبہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو گفٹ میں دے دیا جائے بغیر عوض لیے ہوئے، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔
تو یہ نبی کے لیے خاص ہوا. اور اسی طریقے سے نبی کے لیے واجب تھا تہجد. ہمارے لیے وہ واجب نہیں ہے, یہ خصوصیت نبی کے لیے تھی. اور جو عمل نبی کے لیے ہی حرام تھا وہ بھی ہمارے لیے حرام نہیں ہے, وہ نبی کے لیے حرام ہے. جیسے صدقہ کھانا, زکوٰۃ لینا نبی کے لیے حرام. تو اب آپ کہیے گا کہ مسلمانوں کے لیے بھی حرام, تو زکوٰۃ کا پیسہ کدھر جائے گا؟ ہے تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا وہ خصائص میں جائے گا, اس کے بھی ہم پابند نہیں ہیں. لیکن جو عمل نہ فطرتی ہو اور جو عمل نہ نبی کے خصائص میں سے ہو, جو تشریعی عمل ہو, جو آپ نے کیا ہو شریعت کا قانون بتانے کے لیے لوگوں کے لیے, اس کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے. یہی بات اس بات پہ آئی کہ جو بات نبی نے کسی صحابی کے لیے کہی ہے خاص, وہ اسی صحابی کے لیے خاص ہے, دوسرے آدمی کے لیے نہیں ہے. تو اسی طریقہ سے بدرجہ اولا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا, یا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھا, یا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھا, وہ انہی کے لیے حرام ہوگا, ہمارے لیے حرام نہیں ہوگا. یہ افعال نبی کے تعلق سے بحث ہے اصولی جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کیا. بہرحال تو پہلی شرط, پہلی بات یہ بتائی اتباع کی اہمیت میں کہ اگر سنت کا لیبل نہیں لگا ہوا ہے, سنت کی چھاپ کسی عمل پر آپ کے نہیں ہے, تو وہ عمل مردود ہے. نمبر 2, سنت کی اہمیت کے پیش نظر نمبر 2 یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اسلام کے ان 2 ستونوں میں سے ایک ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, آپ لوگ ذہین آدمی ہے فوراً سمجھ لیجئے گا. کلمہ جس کو کلمۃ الاسلام کہتے ہیں, کلمۃ التوحید والرسالہ کہتے ہیں, جو اسلام کا پہلا رکن ہے, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کے بعد ہی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ آئے گا. اگر گواہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی, توحید اور رسالت نہیں ہے, تو کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی زکوٰۃ نہیں, وہ قبول ہی نہیں ہوگا. تو معلوم ہے کہ کل اسلام 2 بنیادوں پہ کھڑا ہے, ایک اللہ کی توحید اور دوسرے نبی کی سنت. ایک اخلاص کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے, اور دوسرا اتباع. تو اتباع رسول اسلام کا وہ دوسرا پلر ہے جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی. تیسری چیز, اتباع رسول کرنے والوں کا مقام کہاں ہے؟ جنت. اور رسول کی مخالفت کرنے والوں کا کام کی جگہ جہنم. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ فیدخلہ النار الی آخر الآیہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بہت عظیم ثواب ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکاری ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی بھی ہے اور انکاری بھی؟ جو انکاری ہوگا وہ آپ کا امتی نہیں ہوگا, جو امتی ہوگا وہ انکاری نہیں ہوگا. نہیں, جو کو مانے گا, جو میری پیروی کرنے والا ہوگا وہ میرا امتی ہوگا, اور جو میرا کہلاوے اور میری بات نہ مانے تو اس سے انکار ہی تو کیا. پڑھتے رہو محمد رسول اللہ, جھوم جھوم کے گاتے رہو ضرور, لیکن اگر نبی کی پیروی نہیں ہے تو نبی صاحب نے امت سے خارج کر دیا ہے. کہا ہے وہ تو انکار کرنے والا ہے. اقرار کرنے والا تو وہ ہے جو ہماری سنت کو عمل میں لاتا ہے, ہماری سنت پر عمل کرتا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے نا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے تو انکار ہی کیا. ہاں, باپ کو باپ کہو لیکن باپ کی باتیں نہ مانو, کہے گا کہ کیا باپ کو باپ آنے گا, باپ کا باپ بنا ہوا ہے. یہی بات ہے. چوتھی چیز اتباع سنت کی اہمیت, محبت رسول واجبات اور فرائض دین میں سے ایک اہم فریضہ. لیکن نبی کی محبت حاصل کیسے ہوگی؟ دعویٰ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعویٰ کی پر دلیل مانگا ہے. کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہیے ان لوگوں سے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت ہے, کہیے کہ میری پیروی کرو. جب نبی کی بلا چون و چرا پیروی کرو گے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ پختہ ہو جائے گا, دعویٰ صدھ ہو جائے گا. جی, دعویٰ آپ کا اپرووڈ ہوگا.
اگر محبت کے اوپر اللہ کی محبت کے دعوے پر اپروول چاہتے ہو، تصدیق اور تائید چاہتے ہو، تو نبی کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ اگر نبی کی پیروی نہیں ہے زندگی میں تو لاکھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہو۔ حسن بصری اور سلف علماء کہتے تھے کہ یہ آیت تو کسوٹی ہے، ہر اس شخص کی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کے عمل کو دیکھو، اس کے عقیدے کو دیکھو، اس کی عبادت کو دیکھو، اس کے اخلاق اور اس کے معاملات کو دیکھو، اس کی صورت کو دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھو۔ اگر نبی کی سنت کے لیبل ہے تو کہو کہ ہاں یہ بھائی واقعی اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ورنہ پاجی ہے وہ پاجی۔ تو اتباع کیا ہوا؟ نبی کی پیروی اللہ سے محبت کی دلیل۔ اور جب یہ کرو گے تو اب اللہ تم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ محبت کرنے والا بڑا ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس سے بڑا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے سے رتبہ محبوب کا بڑا ہوتا ہے، اس لیے محبوب کی بڑی ناز برداری کرتا ہے آدمی، محبوب کی بڑی ناز برداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو، تم محبوب ہوگے، میں محب ہوں گا۔ یحببکم اللہ۔ جی ابھی تو تم دعویٰ کرو کہ تم اللہ سے محبت کر دو گے، محبوب اللہ ہے، لیکن جب تم میرے رسول کی پیروی کر دو گے تو محبوب تم ہوگے، محب میں ہوں گا۔ یہ عاشق اور معشوق والا تو لفظ ہم نہیں بولیں گے، تو یہاں شریعت میں عشق نہیں ہے، شریعت میں عشق اور جذب والی کیفیت نہیں ہے۔ ہاں یہ تو عشق کرنے والوں کی دنیا میں ہوگا، ہمارے یہاں محبت ہے، اور محبت سے بھی اونچا مقام خلت ہے، جو مقام صرف اللہ نے دو نبیوں کو دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ تو سب کہتا ہے، یا حبیب کبریا حبیب خدا سب کہتا ہے، لیکن کم ہی لوگوں کو سنا ہوگا خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبکہ جہاں محبت ختم ہوتی ہے، جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہوگی، وہاں سے خلت شروع ہوتی۔ تم محبوب رسول محبوب الہی کہتے ہو، وہ خلیل اللہ ہے، ان کے رگو پے میں اللہ کی محبت سمائی تھی۔ یہ اعزاز نبیوں میں صرف دو کو ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کسی نبی کو اللہ نے خلیل کا لقب نہیں دیا۔ بہرحال اللہ کی محبت کے دعوے دارو، نبی کی پیروی کرو تو دعویٰ صدق ہوگا، اور اللہ تم سے محبت کرے گا، تم محبوب ہو جاؤ گے۔ محبوب کا مقام اونچا ہے۔ لیس الشان، حسن بصری کا قول ہے، علماء نے کہا ہے لیس الشان ان تحب ولکن الشان ان تحب۔ مقام یہ نہیں ہے، بڑاپن یہ نہیں ہے کہ کوئی تم کسی سے محبت کرو، مقام بڑا یہ ہے کہ کوئی تم سے محبت کرے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ بونس پر بونس مل رہا ہے۔ اور جب نبی کی پیروی اللہ کی محبت کی دلیل ٹھہری تو نبی کی پیروی نبی کی محبت کی دلیل بدرجہ اولا ٹھہرے گی کہ نہیں ٹھہرے گی؟ جس نبی کی پیروی کو اللہ نے اپنے محبت کی دلیل بنایا ہو، اس نبی کی محبت کے لیے کیا دلیل بنے گی؟ نبی کی پیروی۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ باپ بیٹے اولاد سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی یاد ہوگی آپ کو جو وہ صحیح بخاری میں ہے، یا رسول اللہ آپ مجھ کو ہر چیز سے زیادہ پسند ہے، پیارے ہیں، سوائے میری جان کے۔ آپ نے کہا نہیں عمر نہیں۔ پھر انہوں نے سوچا، بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسی تو ہزار جانیں آپ پر قربان، اگر آپ نہیں ہوتے تو میرا قد میں پڑے تھے، آپ کے ذریعے اللہ نے ہم کو ہدایت دی۔ تو کہا یا رسول اللہ اب میری سمجھ میں بات آ گئی کہ آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ کہا الآن انت یا عمر، یعنی الآن قلتا ما کان علیک ان تقل من قبل، اب تم نے وہ بات کہی جو بات تم کو پہلے کہنی چاہیے تھی۔ تو نبی کی پیروی نبی کی محبت کی دلیل، نبی کی پیروی اللہ کی محبت کی دلیل، اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی مومنوں کی شان ہے۔ مومن اگر ہیں، محمدی اگر ہیں تو نبی کی پیروی کیجیے۔ اللہ نے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ مومن کی شان بتائی گئی ہے کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنتا ہے کہتا ہے سمعنا واطعنا، سنا اور عمل میں لگے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وَيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی خشیت اپنے دل میں لائے گا، وہی کامیاب ہوں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، ان باتوں سے مزید آپ کے سامنے اتباع سنت کی اہمیت اجاگر ہے۔ اب ایک آخری یا کہہ لیجیے دو آخری پوائنٹ ہیں۔ اب دو چیز یہ ہے بنیادی طور پر
جب اتباع کو سمجھ لیا، اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، اس کے ضمن میں بہت سی باتیں اور بھی آئیں وہ آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، تو اب جو ہم نے خاص عنوان کے تحت جو ایک جز ہے اس کے اندر عملی مظاہر، یہ بڑا پوائنٹ ہے۔ اتباع کہتے ہیں ہم کو بھی نبی کی پیروی ہم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ جو اہل بدعت و ضلالت ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے نام ہی اپنا رکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت۔ جو اہل بدعت و ضلالت ہے انہوں نے نام ہی رکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت۔ تو کسوٹی کیا ہے جس پر پرکھیں ہم کہ ہم اہل سنت ہیں کہ نہیں ہیں؟ نمبر 1، اب وہ کسوٹی سنیے اس کے عملی مظاہر کیا ہے۔ پہلا عملی مظہر یہ ہے کہ نصوص کی، دلیل کی، حدیث کی، قرآن کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ سمجھیے کہ اللہ کا دین مبنی ہے، بیسڈ ہے کس پہ؟ اللہ کی کتاب و نبی کی سنت پر۔ جب دلیل سامنے آ جائے یہ یقین کر لیجئے کہ ہدایت اسی دلیل کی پیروی میں ہے، قسم اللہ کی اس کے علاوہ کہیں اور پیروی کرنے میں۔ اگر یہ زندگی میں یہ ہے جذبہ آپ کا تو یہ اس لیے ان پر اترنے والے قرآن اور حدیث کو آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ پرواہ نہ کی کہ آپ کے باپ دادا کیا کرتے تھے اور آپ کے مولویوں نے کیا آپ کو فتویٰ دیا ہے۔ دلیل دیکھا، سرنڈر کر دیا، کہا سمعنا و اطعنا، یہ پہلا پروف ہوگا آپ کی طرف سے۔ لیکن حدیث کی سنی انسنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، نبی کے ہم امتی ہیں۔ ایک دلیل دیتا ہوں میں آپ کو، کیسی محبت تھی لوگوں کو نبی سے، کیسی پیروی تھی، اس کا پریکٹیکل کچھ ثبوت دیکھیے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ہے، مسلم میں روایت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اب تک کوئی قصہ کہانی نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مغفل گزر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پیبلز کو، کنکڑی اچھال رہا ہے، بچوں کو دیکھتے ہوگے سڑک کے کنارے کنکڑی لیا پھینک رہا ہے، تو اس سے حدیث میں منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنکڑی پھینکنے سے، سنگریزہ پھینکنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے نہ دشمن کو تکلیف پہنچے گی نہ اس سے چڑیا مرے گی، لیکن ہاں کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی تو آنکھ پھوٹ جائے گی، ہے نا؟ تو آپ نے کہا بچوں یہ سب مت کرو، کیا کنکڑی پھینکتے، چلتے چلتے منع کرتے ہیں۔ آگے گیا گزرنے والا، سمجھانے والا، پھر بچہ سب وہی کام کرنے لگتا ہے۔ ادھر سے جو لوٹ کے آئے تو دیکھا کہ وہ آدمی بدستور کنکڑی پھینک رہا ہے، کہا ادھر سے تم کو کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی پھینکنے سے منع کیا ہے، مگر تم نے تو انسنی کر دی، مانا نہیں۔ کہا واللہ لا اکلمک ابدا، قسم اللہ کی میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ کہ جب میں نے تم کو نبی کی حدیث سنائی پھر تمہاری جرأت کیسے رہی کہ تم کنکڑی پھینکتا رہ گیا؟ سناتے نہیں ہیں آپ کو سنانے والے لوگ کہ داڑھی مت مڑواؤ، حرام ہے، داڑھی مڑانا حرام ہے۔ کتنی دفعہ سنا ہوگا عالموں سے، سنی انسنی کرتے ہیں، یہ متبع سنت کا کام ہے۔ کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ حرام ہے داڑھی مڑوانا، لیکن دیکھ لیجیے کان پر جوں نہیں لگتی۔ اس نے کب کہا تھا کہ میں حدیث رسول نہیں مانوں گا؟ جیسے تم بھی نہیں کہتے ہو کہ حدیث رسول میں نہیں میں مانتا ہوں، لیکن میری ساتھ سستی ہے۔ اس لڑکے نے بھی وہی سستی دکھائی، حدیث پر عمل کرنے میں ذرا سستی ہے۔ کہا عبداللہ بن مغفل نے کہ اگر تو بیمار پڑا تو میں تیری عیادت کو نہیں جاؤں گا، تو اگر مر گیا تو تیرے جنازے میں نہیں جاؤں گا، اور تو زندہ رہا تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اس سے حافظ ابن حجر، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتا تو اس سے بات بند کر دو، اس سے ترک تعلق کرو۔ اگر کوئی کہے کہ ایک مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی سے منہ پھلانا جائز نہیں ہے، تب اس کا کیا جواب دو گے؟ کہیں گے سنت کی مخالفت کرنے والے سے زندگی بھر منہ پھلائیں گے اس حدیث کی روشنی میں۔ ہاں میرا ذاتی میٹر تم سے اگر ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے تو ہم 3 دن کے بعد تم سے ترک تعلق جائز نہیں رکھیں گے، گفتگو کریں گے۔ اپنا میرا انڈیویجول معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، جھگڑا ہو گیا، کہاں سنی ہو گئی تم سے، تو 3 دن میں جو پہلے بات کرے گا، ملاقات کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک سابقین میں سے ہوگا۔ لیکن یہ سنت کا، شریعت کا معاملہ ہے، اگر شریعت کی مخالفت کرتے رہو گے تو اس وقت تک تم سے گفتگو بند رہے گی جب تک کہ مخالفت سے باز نہ آ جائے۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایسے ہی گھر میں سنایا حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی عورت اگر مسجد میں جانے کی اجازت مانگے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو مت روکو، اگرچہ ان عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر جانے کی ضد کریں تو جانے دو۔
پابندی ہے کہ بن سور کے نہ جائے، زرق برق لباس پہن کے نہ جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے، یہ سب اپنی جگہ۔ تو عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے نے کہا کہ ابا واللہ لنمنعہن، قسم اللہ کی ہم تو اپنی بیویوں کو ضرور روکیں گے، بیوی بیٹی کو روکیں گے، کیونکہ رات میں نکلے گی تو دھوکہ فریب کا ذریعہ بن جائیں گے، جانا چاہیے مسجد چلی جائے گی کدھر۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہے بیٹا تو تم اس کے ساتھ جاؤ، یہی نا مسئلہ ہے، کہیں اگر بہک جانے کا ڈر ہے تو اس کے ساتھ جاؤ، یا چند عورتوں کی جماعت کے ساتھ عورتوں کو بھیجو، لیکن تم کہتے ہو واللہ قسم اللہ کی ہم ضرور روکیں گے۔ اللہ اکبر۔ فشتمہ شتمۃ، ایسی گالی دی انہوں نے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے کو، لم یشمت مثلہ قط، ایسی گالی کبھی نہ دی تھی اپنے بیٹے کو۔ اور وہ گالی کیا تھی؟ نسائی میں ہے کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر، کو مانے گا، ان سے حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، فتنے کا زمانہ ہے تو فتنے میں پڑیں گی تو فتنے میں دوسروں کو ڈالیں گی۔ اور حدیث ہے کہ فما کلم ابن عمر حتی مات، فما کلم عمر حتی مات، اس بیٹے سے پوری زندگی بات نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عمر۔ کچھ مولوی صاحب جو مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ 3 دن سے زیادہ گفتگو ترک کرنا جائز نہیں ہے، کہا حضرت عبداللہ بن عمر 3 دن کے اندر مر گئے ہوں گے۔ یہ کس نے بتایا؟ ہم تو ابھی بتا کے آئے کہ پوری زندگی بات نہیں کریں گے، سنت کی مخالفت کرے گا تو ہاں میرا ذاتی معاملہ تم سے اگر جھگڑا ہے تو ہم 3 دن کے اندر بات کریں گے۔ لا یحجر مسلم اخاہ المسلم فوق ثلاث، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے ترک یہ ذاتی مسئلے میں ہے، دین کے مسئلے میں اگر سنت کی مخالفت کرو گے پوری زندگی بات نہیں کریں گے، وہ حضرت ابن عمر نے کیا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ حدیثیں بہت ہیں، کیا پیش کریں آپ سے۔ 1 درہم کو 2 درہم کے عوض بیچنا جائز نہیں۔ نوٹوں کا دھندا کرنے والے نوٹ کا دھندا کرتے ہیں، جی اللہ کرے کہ ہمارے بھائی لوگ نہ ہوں، نمڑی نیا نوٹ لو تو پرانا 110 لیں گے تو نیا نوٹ دیں گے، 10 ٹکیا نیا لوگے تو 150 میں دیں گے، 100 کو 100 میں ہی بیچنا ہے، نہیں تو جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 درہم 2 درہم کے عوض نہیں بک سکتا۔ ایک آدمی نے کہا اگر ہم راضی ہیں تو اب ہم اگر راضی ہیں 1 درہم دیں، ہم راضی ہیں کہ آپ سے 10 روپے کی گڈی لیں اور 1050 دیں، تو آپ کو کیا لاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ نہا صلی اللہ علیہ وسلم ایوبا درہم بدرہمین، 1 درہم 2 درہم کے عوض نہیں بک سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اگر راضی ہیں تو کیا ہوا؟ عقل لگاتا ہے۔ کہا کہ واللہ لا یذلنی وایاک سقف واحد، میں اور تم ایک چھت کے سائے میں نہیں رہ سکتے۔ میں اب آپ کو یہاں پر ایک علامہ شعبی کا قول پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ علامہ شعبی نے فرمایا، عامر شعبی نے فرمایا کہ ما حدثوک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ بہی، جب تک یہ علماء کرام نبی کے حوالے سے کوئی بات کریں، نبی کی حدیث پیش کریں، اس کو لے لو۔ وما قالوہ برأیہ، اور جو اپنی رائے سے کریں فالقوہ فی الحش، اس کو لے جا کے بیت الخلاء میں ڈالتے۔ اللہ، یہ ایک ہوا عملی مظاہر۔ حدیث پیش کی جاتی ہے، ارے رکھے آپ ہی کو حدیث سمجھ میں آتی ہے اور بڑے لوگوں کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اتنے بڑے علماء کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہی کو حدیث سمجھ میں آئی ہے۔ ہاں طنز مارتے ہیں، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی ہے، اور وہ لوگ طنز کرتے ہیں جن کے یہاں جنازے پر فاتحہ نہیں ہے، جو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مر گیا مردود جس کا فاتحہ نہ درود۔ ہم کہتے ہیں کہ مر گیا وہ مردود جس کے جنازے پر فاتحہ نہیں ہے۔ ہمارا جنازہ تو بغیر فاتحہ کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں جنازہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بغیر تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور جنازہ بھی نماز ہے، صلاۃ الجنائز، صلاۃ الجنائز ہے۔ صلاۃ مانے دعا، تو وہ دعا صلاۃ العصر، عصر کی دعا، تو وہاں پر صلاۃ مانے نماز، صلاۃ الجنازہ مانے جنازے کی دعا کہ جنازے کی نماز۔ امام مقرر ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے، صف لگتی ہے، جی پاکی ضروری ہے۔ نماز ہوئی کہ خالی دعا ہوئی؟ دعا تو بغیر پاکی کے بھی کر سکتے ہو، بغیر امام کے، بغیر مقتدی کے بھی کر سکتے ہو۔ کہتے دعا ہے، اسی لیے اس کے لیے سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
دوسرا پریکٹیکل ثبوت، دوسرا جو متبع سنت ہوتا ہے، قسم اللہ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے کو متبع سنت کہتا ہے اور سب سے زیادہ متبع سنت کہتے ہیں اہل حدیث اپنے کو، اور یقیناً وہی ہے متبع سنت، لیکن اس آئینے میں ہم اور آپ سب اپنا چہرہ دیکھیے کہ جو متبع سنت ہوتا ہے واقعی وہ سنت کے آئینے میں ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا کوئی عمل سنت سے ہٹ کے تو نہیں ہو رہا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے، اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے، یا اللہ میں نے یہ کیا کر لیا، یہ کیا کر رہا ہوں، حلال کر رہا ہوں کہ حرام کر رہا ہوں۔ اپنے ایمان کا جائزہ کون لیتا ہے؟ مومن۔ مومن کو نفاق کا ڈر ہوتا ہے، گناہ کا ڈر کس کو ہوتا ہے؟ منافق کو ہوتا ہے کہ مومن کو؟ حضرت حسن بصری نے کہا ما آمن الا منافق وما خاف الا مومن، نفاق سے ڈرتا ہے مومن، منافق اور کافر کہیں نفاق سے ڈرے گا؟ دیکھو کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں جھگڑے میں گالی تو نہیں دیتے، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، منافق تو نہیں ہو؟ کون لے گا اس کا معاملہ؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، کتنی زبردست بات ہو رہی۔ یہ مومن اور متبع سنت ہی اپنے ایمان اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود کہتے تھے ان المومن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ ففعل بہ ہکذا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے مسعود کا قول پیش کیا ہے کہ مومن گناہوں سے ایسے ڈرتا ہے اور گناہوں کو ایسا خیال کرتا ہے اگر کوئی گناہ اس سے ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس پر گرنا چاہتا ہے۔ پہاڑ کے نیچے بیٹھو اور پہاڑ کی اوپر سے بھاری چٹان اگر گرے تو کتنا خوف محسوس ہوگا اس بیٹھنے والے کو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو گناہ سے ایسے ڈرتا ہے، لیکن فاسق اور فاجر انسان غیر متبع رسول وہ ہوتا ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کو ایک مکھی کے گزرنے سے تشبیہ دیا کہ جیسے مکھی اس کے ناک پر سے گزرے تو آدمی اس کی بھنبھناہٹ سے بچنے کے لیے ہاتھ کو ایسے کرے، ہلاوے، ہاتھ کا پنکھا جھلے تاکہ مکھی بھاگ جائے، تو وہ گویا یوں کأنہ فعل بہ ہکذا، اس نے اپنے ہاتھ سے ایسے مکھی کو بھگایا، ایسا گنہگار سمجھتا ہے گناہوں کو۔ لیکن جو مومن متبع ہوتا ہے وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ گرنے والے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم تیمی کہتے تھے، وائز تھے، ہماری طریقہ سے واز کرتے تھے کہ جب بھی میں تنہائی میں اپنے قول اور اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہوں، امام بخاری نے ذکر کیا ہے کتاب الایمان میں، تو جب بھی اپنے قول اور عمل کا جائزہ لیتا ہوں، یہ ہم مولویوں کے لیے عبرت کی بات ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، جب بھی میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا کہ میں کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں، تو مجھے ایسا لگا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ مجھے جھوٹا جھوٹا پاجی پاجی کہیں گے کہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ یہ کون کرے؟ ابراہیم تیمی، بہت بڑے تابعی جنہوں نے صحابہ کرام کی رفاقت اور شاگردی اختیار کی ہے، جن کی قدموں کی دھول بھی ہم نہیں ہو سکتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قول اور فعل میں اتنا ٹکراؤ ہم کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو آڈینس کو معلوم ہو جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ولی صاحب سفید پوش اوپر سے اندر سے کالا ہے۔ بالکل یہ وہ کہتے تھے اپنے لیے، ہم کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، بتائیے کس گنتی میں ہوں گے ہم۔ اور حضرت عبداللہ ابن ملیکہ وہ بھی تابعی ہے، ابو ملیکہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لقد ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، میں نے 30 صحابہ کرام کو ایسے 30 صحابہ سے ملا ہوں جو اپنے اوپر نفاق کا ڈر محسوس کرتے رہتے تھے۔ 30 صحابہ ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، اور جب ان سے ملتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، یعنی اپنے عملوں کو ٹٹولتے رہتے تھے کہ کہیں منافقوں جیسا میرا عمل تو نہیں ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، کتنا سنت پر عمل کرتے ہو، یہ اتباع سنت کی عملی پریکٹیکل دلیل ہوگی۔ 2 بات ہوئی۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ سب کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔
مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر آخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، تو نبی کا عقیدہ نمونہ ہے جی، جو عقیدہ دے کے گئے وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی کی عبادت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا امتیو صلو کما رأیتمونی، جیسے میں پڑھتا ہوں نماز ایسی پڑھو۔ نبی کا نماز کا طریقہ معلوم ہے۔ اے لوگوں، جس طریقے سے میں حج کر رہا ہوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس کے بعد حج نہ کروں۔ اخلاق کیسے تھے نبی کے، آداب کیسے تھے، مہمان نوازی کیسی تھی، کاروبار بھی آپ نے کیا ہے، آپ کا کاروبار لین دین کیسا تھا، معاملات کے کتنے پکے، اخلاق کے کتنے پکے، قول کے کتنے سچے، ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، نبی کی سنت پڑھو۔ علامہ ابن القیم کی بہترین کتاب ہے زاد المعاد، اس کو پڑھیے، دیکھیے، سونے سے لے کر جاگنے تک سے لے کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ابواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو بیان کیا گیا۔ تو سنت کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، دوستوں کو پڑھائیے، عمل کیجیے، عمل کروائیے۔ اور نبی کو نمونہ بنانے کا طریقہ یہ کہ ایک حدیث آج اگر سن کے آئے اس حدیث کو عمل میں لے آئیے، دوست کو کہہ دیجیے یار ایسا کرنے کا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ آج مولوی صاحب نے بخاری شریف کے حوالے سے یہ بات کہی، لے آئے اپنے عمل میں، دوسرے کو علم دے دیا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ صاحب بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت معلوم ہے ہماری، اس کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ تو جب آپ نبی کی سنت کو زندگی میں اتاریں گے اور نبی کے علم کو، سنت کو پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی نبی کے طریقے کا معاملہ بول بالا خوب ہوگا۔ چلیے، یہ 3 بات ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہوگی کہ نبی کی سنت کو حکم بنائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو بھی اختلافی مسئلہ ہو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دیں، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف پھیر دیں، وہاں سے جو مسئلہ ملے اس کو لے لیں، ہے نا۔ فلا وربک لا یؤمنون میں سمجھائے نا کہ جب تک آپ کو جج نہ مانے، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، بلا چون و چرا اس پر عمل نہ کر لیں، نبی تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کیسے انہوں نے عمل کیا ہے، کیسے عمل کیا ہے۔ 1-2 مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے بڑے صحابی تھے، ان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کہنے والے نے یہ کہا کہ شریعت کے 10 علم میں سے 9 علم رخصت ہو گیا۔ اگر 10 حصے میں شریعت کے علم کو بانٹے تو ان کی موت سے 9 حصہ علم کا چلا گیا، اتنا بڑا عالم۔ اور امت میں فضیلت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے درجے پر فائز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور ان کو بہت ساری حدیث معلوم نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ہو سکتا ہے آپ کے امام کو معلوم نہیں، ارے اتنے بڑے امام کو حدیث نہیں معلوم ہوگی، اتنے بڑے خلیفہ کو حدیث معلوم نہیں ہو سکتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں ہو سکتی ہے، اور ہم کو اور آپ کو اگر حدیث نہیں معلوم ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ حاملہ عورت کے پیٹ پر اگر کوئی مارے اور حمل اس کا گر جائے، بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کو کیا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے صحابہ کو بیٹھایا اور پوچھا، اذکر اللہ امران سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین شیئا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ جنین کے متعلق تم لوگوں کو معلوم ہے، پیٹ کے بچے کے متعلق کہ اگر وہ مردہ گر جائے تو کیا ملنا چاہیے۔ فقام حمل بن مالک النابغہ الزبیانی، اٹھے حمل بن مالک اور انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پڑوس میں 2 عورتیں تھیں، دونوں سوکن تھی، دونوں سوکن کے درمیان جھگڑا ہوا تو ایک سوکن نے لیا مستح من فستاتن، اپنے خیمے کا ایک لاٹھی کھینچا، ایک بانس نکالا اور مارا اس کے پیٹ کے اوپر، دوسری سوتین کے پیٹ کے اوپر جو حاملہ تھی اس کا بچہ باہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فقضا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے میں، اس مقدمے میں ایک غرہ کا فیصلہ کیا۔ کہا غرہ کیا کہا؟ ایک لونڈا یا ایک لونڈی، چلو دو، ایک لونڈا یا ایک لونڈی دو جرمانے میں، اس عورت کو کہا جس نے مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق اچھل گئے، کہا اللہ اکبر، اگر میں نے یہ حدیث نہیں سنا ہوتا ابھی تم سے تو میں تو کچھ اور فیصلہ کرنے والا تھا۔ کیا فیصلہ کرتے حضرت عمر؟ کیا فیصلہ کرتے؟ تلوار سے مار دیتے؟ نہیں۔ امت کے سب سے بڑے علماء میں سے، امت کے سب سے بڑے فقیہ لوگوں میں امام شافعی گزرے،
وہ کہتے ہیں کہ میری لاجک یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق صرف 2 ہی فیصلہ کرتے، یا تو یہ سمجھتے کہ پیٹ کا بچہ اگر پہلے سے مرا ہوا تھا پیٹ میں تو اس نے لاٹھی ماری تو مرا ہوا بچہ گرا تو کیا جرم ہوا، چلو 2-4 تھپڑ مار کر کے ہٹا دیتے، یا اگر پیٹ میں بچہ زندہ تھا اس کے لاٹھی مارنے سے وہ بچہ مرا ہے تو ایک جان کو اس نے ختم کیا ہے، لہذا جان کے بدلے میں جان جانی چاہیے، 100 اونٹ دو، تو یا تو 100 اونٹ دلواتے، اگر بچہ پیٹ میں زندہ تھا اور زندہ تمہارے مارنے سے مرا ہے تو 100 اونٹ دو دیت، اور اگر پہلے سے مرا تھا تو مرا بچہ نکلا ہے تو کچھ بھی مت دو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بالکل جا رہا ہے تیسرے سائڈ پر، کہے ایک لونڈا یا ایک لونڈی دے، زندہ تھا کہ مردہ تھا یہ فلسفہ میں نہیں پڑے، کہا ایک لونڈا ایک لونڈی، غلام یا لونڈی میں سے کوئی ایک دے دے۔ کیا انہوں نے کہا اللہ اکبر، اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں تو کوئی اور فیصلہ کرتا۔ اب کیا فیصلہ کرتے ہو تو وہ جانے، لیکن امام شافعی نے اپنی عقل یہ بتائی کہ یہی 2 فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اعلم۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر کسی کے شوہر کو کسی نے مار دیا اور میت کے وارثان نے کہا ہم کو دیت چاہیے، 100 اونٹ کی قیمت چاہیے مثال کے طور پر، تو کہتے تھے حضرت عمر فاروق کہ بیوی کو اس میں سے شیئر نہیں ملے گا۔ ارے کہیں کیوں نہیں ملے گا؟ بیوی کو ملتا ہے نا، 54 ملتا ہے یا 58 ملتا ہے، جس کو 2 کہتے ہیں، 1/4 ملے گا یا 1/8 ملے گا، ہے تو یہ کہتے نہیں اس میں بیوی کو نہیں ملے گا، سمجھا، عاقلہ کو ملے گا، خاندان کے بڑے بزرگوں کو یا یہ مردوں کو ملے گا، عورت کو نہیں ملے گا۔ بس وہیں سے سفیان بن ضحاک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کی عورت تھی، اس عورت کے شوہر کو کسی نے مار دیا، اشیم الذبابی کو جب کسی نے مار دیا اور اس کے خون بہا کو دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون بہا کی رقم میں سے اس کی بیوی کو بھی ترکہ دینے کا حق دیا، وراثت کا حق دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری گئے، کہا حضرت عمر نے کہ گھر پہ آ کے ملنا، گئے 3 مرتبہ سلام ٹھوکا، جواب نہیں ملا، واپس آ گئے، کہا کیا ہے واپس آ گیا، نیچے دیکھا تو جا رہا ہے، بلایا کہا آپ کے یہاں گئے 3 مرتبہ اجازت مانگی، سلام مانگا، سلام کیا، آپ نے اجازت نہیں دیا، واپس ہوئی۔ نبی صاحب نے کہا کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، کہو کہ میں فلاں ہوں، السلام علیکم میں فلاں ہوں، آ سکتا ہوں۔ سن رہے ہو کہ گھر میں بات سن رہے ہو، وہ آدمی کی آواز تمہارے کان میں پڑ رہی ہے، لیکن یہ سوچ کر کے کہ بیچارہ نہیں سن رہا ہوگا، تم نے کیواڑ کھول دیا چلے گئے، بیوی سے بات کر رہا تھا، تم کو بلانا نہیں چاہ رہا تھا، تو جب تک اجازت نہ ملے، مثال کے طور پر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر اجازت نہیں ملتی ہے، دروازے پہ ٹھٹک کے مت کھڑے ہوگا، واپس ہو جاؤ۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنائی، کہا کہ نہیں یہ حدیث تو ہم کو نہیں معلوم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر، یہ حدیث تو ہم کو نہیں معلوم ہے، تم کو کدھر سے معلوم ہوئی؟ اس پر پروف دینا پڑے گا، نہیں دے گا تو پٹائی کھائے گا۔ چلے گئے، اب یہ پریشان حال دوڑتے بھاگتے ہوئے مسجد نبی میں آئے، لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انصار کے لوگ، کہا کہ یار ایسی ایسی باتیں، بہت گھبرائے ہوئے ہو، کیوں ہو؟ کہا کہ دیکھو حضرت عمر فاروق سے ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اگر اس حدیث کو کسی نے سنا ہے بھیا تو بتا دو، میری جان اٹکی ہوئی ہے، سمجھا کہ نہیں تو ان کا درہ معلوم ہے نا، ان کے ہاتھ میں درہ رہتا تھا، کوڑا رہتا تھا، لگا دیں کوڑا۔ اور ادھر حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ چلو گے نماز میں، اگر اس کو تائید مل جائے گی تو پہلی صف میں رہے گا، اور نہیں تو بھاگ جائے گا۔ ہاں، جب آئے مسجد نبی میں تو دیکھا کہ ابو موسیٰ جو ہے سو ٹھسے سے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف کے اندر۔ حضرت عمر تار گئے، کہا لگتا ہے کہ اس کو مل گیا ہے، اور جھٹ سے حضرت ابی بن کعب بھی بڑے بزرگ صحابی ہیں، انہوں نے پکڑا دامن، دیکھو کتنی بڑی جرأت ہے، کہتے ہیں عمر لا تکن ضرابا علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اتنے مرکھنڈے مت بنو نبی کے ساتھیوں۔ کیا ہوا؟ ارے تم نے نہیں کہا ہے ابو موسیٰ کو کہ اگر حدیث کی تائید میں کوئی حدیث، کسی صحابی کا نام تم نے پیش نہیں کیا تو اس کی چٹائی ہوگی۔ کہا بس نبی کے حدیث کی کے سلسلے میں کوئی تساہل ہی نہ کرے، غفلت نہ کرے، یا وہ حدیث نبی کی طرف بیان نہ کرے جو ثابت نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف پروف کے لیے ایسا کہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے کہا کہ عمر جس حدیث کی آپ تائید مانگ رہے ہیں اس حدیث کو تو ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ چھوٹا صحابی انصار کا، وہ اٹھا اور کہا کہ میں نے سنا یہ حدیث کہ کسی کے گھر ملنے کو جاؤ 3 مرتبہ سلام اور استئذان اجازت چاہو، نہیں اجازت ملتی ہے واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر نے ٹھوکا اپنے آپ کو اور کہا کہ عمر تم کو بازار کی مشغولیت نے بہت سی حدیثوں سے محروم کر دیا۔ جس کے پاس شریعت کا 9/10 علم تھا،
وہ کہے کہ بازار کی مشغولیت نے ہم کو بہت سی حدیثوں سے محروم کر دیا. آج ہر مولوی کے مقتدی کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی کو 100% حدیث یاد تھی. جو کہے کہ ہمارے مولوی کو 100% یاد ہے, سب مسئلہ اس کا صحیح ہے قرآن حدیث کا. اللہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. میں اللہ کے گھر میں قسم کرتا ہوں. تو کیا کہہ رہے تھے کہ سنت کو حکم بنائیے, سنت کو حکم بنائیے, سنت سے فیصلہ لیجئے, سنت سے فیصلہ لیجئے. سنت کیا کہتی ہے اس سے فیصلہ لیجئے. آج فیصلہ کس سے لیتے ہیں ہم؟ انٹلیکچوئل لوگ, دانشوران سے فیصلہ لیتے ہیں. یہ علماء کرام ہے, لکھے گا کہ قوم کو علماء کرام اور دانشوران قوم خطاب کریں گے. علماء دانشوران نہیں ہیں, دانشوران الگ ہوتے ہیں نا. یعنی جو ڈرمنڈا ہو, ڈرکٹا ہو, پینٹ شرٹ پہن کر کے آوے, وہ ہوا دانشور, بہت علم والا. یہ علماء جو ہے مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں, یہ مولوی لوگ ہیں, علماء لوگ ہیں. علماء اور دانشوران, سب سے بڑا علم والا عالم ہے. دانشور کون ہوگا؟ عالم سے بڑھ کے دانشور کون ہوگا؟ علماء اور دانشوران خطاب کریں گے. گویا مولوی دانشور نہیں ہے جی. تو دانشوروں سے لیتے ہیں مسئلہ جی. کوئی ہے مشائخ صوفیہ سے لیتے ہیں, ہمارا سلسلہ آ رہا ہے فلاں صوفی کا, نقش بندی, چشت بندی, شہر وردی جی, یہ سب چل رہا ہے سلسلہ. کوئی کہتا ہے یہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے گمان باطل کے مطابق اپنے بارہ امام کو معصوم کہتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کے یہاں ان کے ائمہ کا فیصلہ حجت ہے. جو غالب مقلد ہے ان کے یہاں ان کے امام کا فیصلہ اور فتویٰ یہ ہے. ارے نبی کی سنت کو حکم بناؤ, جج بناؤ, یہ ہے پر ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے, پانچویں بات, کہ نبی کی سنت کو, حدیث کو سن کر کے خوش ہو. حدیث کا درس ہوگا, اعلان ہوگا مسجد میں, بیٹھ جائیے, بخاری شریف کا درس مولانا دیں گے, چلا جائے گا. ہم کو کام ہے, کئی آدمیوں سے میرا واسطہ, ہم کو کام, ہر دن کام ہی رہتا ہے. آپ کو ہفتے کا ایک درس ہے, بیٹھیے نا, نمازی ہیں آپ اس مسجد کے, بیٹھیے نا. ہم کو کام ہے, نہ ہم کو کام ہے. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے مولوی نے کہا ہے کہ اس کے درس میں مت رہا کرو. معلوم یہ ہوا کہ ہم کو ہمارے مولوی نے منع کیا ہے. ہم تو سننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے مولوی نے ہم کو منع کیا ہے کہ بخاری کا درس مت سنو. سمجھا کہ نہیں؟ اپنے ائمہ کی فقہ اور فتویٰ پر عمل کرو. اب آپ بتائیے کیا ہے یہ معاملہ؟ ایسے نبی کی سنت کی پیروی کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. راضی رہو, خوش ہو, نبی کی حدیث کو سن کر کے راضی ہو. حضرت عباس بن عبد المطلب کی حدیث ہے مسلم شریف میں, من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا فقد ذاق طعم الایمان. من رضی باللہ, جو اللہ کو رب بنا کر راضی ہے, جو دین اسلام کو اپنا مذہب سمجھ کے راضی ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول پا کر خوش ہے, اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی. حدیث کو سن کر کے خوش ہونا چاہیے. اور خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. عقیدے پر اعتراض, صورت پر اعتراض, کرتے پاجامے پر اعتراض جی, عورت کے حجاب پر اعتراض, یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان اعتراض کرے؟ یہ اللہ کے قول سے اور نبی کی سنت سے راضی ہونا یہ مومن کی علامت ہے. جو شریعت پر اگر اعتراض کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, اور ایمان سے ہو سکتا ہے خارج ہو جائے. یہ پریکٹیکل ثبوت. اور ایک آخری بات یہ کہ پریکٹیکل یہ کہ اگر متبع سنت ہے تو ایمانداری سے بتائیے گا. ایمانداری سے بات ہو گئی کہ اسلام مکمل ہوا ہے کہ نامکمل ہے. تو اپنے آپ کو اسلام مکمل اسلام کے دائرے ہی میں رکھیے نا, اس سے باہر کیوں بھاگتے ہیں؟ اگر اسلام کے بارے میں آپ کہیے کہ اسلام انکمپلیٹڈ ہے تب تو ٹھیک ہے, جو چاہیے اضافہ کر دیجیے آپ. لیکن اگر آپ کا ایمان ہے اللہ کی شاید پر الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہے, تو ہمیں بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, آپ کے تقاضے بھی وہاں موجود ہے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ نے ایک مرتبہ بھی تو جنم دن اپنا منایا ہوتا ہے. اس مکمل دین میں کہاں یہ بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج نصیب کیا. اگر 3 سال پہلے ہجرت سے پہلے معراج ہوا تو 13 معراج کی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. کہاں آپ نے کسی ایک سال میں مسجد میں چراغ جلایا, الگ سے واعظ کیا؟ ہم کو ایمانداری سے بتائیے. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نزول قرآن کا جشن منایا؟ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو ایئر سیلیبریٹ کیا ہے؟ تو بتائیے ایمانداری کے ساتھ. مکمل اسلام میں اللہ کا واسطہ
تو یا تو آپ کہیے کہ اسلام مکمل نہیں ہوا ہے تو آپ بڑھائیے جتنا بڑھائیے، لیکن اگر یہ ایمان اور عقیدہ ہے آپ کا کہ اسلام مکمل ہے تو اتباع سنت کا عملی جذبہ یہ ہے اور عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھیے جو دائرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے۔ اگر اس سے باہر نکلے، غلو کیا، تو اسلام کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم عطا فرما، علم و عمل کی راہ عطا فرما، قرآن و سنت کی راہ فرما عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم آگے ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہود، اور یہود صفت لوگ جن کے پاس علم تو تھا عمل نہ تھا، ولضالین، اور گمراہ یعنی نصارہ، اور نصارہ صفت لوگ نہیں جن کے پاس علم تو نہیں تھا مگر عمل بہت تھا، جی بدعتی گروہ تھا وہ، جی بدعتی گروہ تھا۔ تو علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہودیوں کا طریقہ ہے، علم نہیں ہے مگر عمل بہت ہے۔ تسبیح کے نام پر منمانی تسبیح ہے، جی رات بھر ٹانگ اٹھا کر کے ناک بند کر کے ذکر اور تسبیح ہے، ہاں بازار کاروبار بند کر دیا، تھیلا اٹھایا چلے 6 مہینہ کے لیے، جی علم نہیں ہے عمل بہت ہے۔ جو بھی سمجھا سب کو لکڑ باندھ رہے ہیں، لکڑہارا کی طرح جو رات میں لکڑی چنے، لکڑی کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کے گٹھڑ میں باندھ رہے ہیں۔ جن کے یہاں سنت کم ہے بدعت زیادہ ہے۔ یہود کے یہاں علم بہت تھا عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے یہاں عمل بہت ہے، پادری سب ہے، راہب سب ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، بغیر علم کے عمل مت کیجیے، اور جب علم آ جائے تو عمل کرنے میں کوتاہی مت کیجیے۔ تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔